السلام علیکم، میں ہوں رضا کھرل اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد رضا خان یوٹیوب چینل۔ تو ناظرین، ہسٹری آف لاہور اور ہسٹری آف دی سب کانٹیننٹ کا ایک ملا جلا چیپٹر کہہ لیں یا کانسیپٹ ہم ڈسکلوز کرتے رہتے ہیں، اور اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے 1021 میں لاہور پر قبضہ کیا اور اس کے بعد اس نے وہاں پہ اپنے گورنر تعینات کر دیے، اور پھر اس طرح سے وہ فردر فتوحات پہ ہندوستان بھر میں مختلف علاقوں میں فتوحات کا سلسلہ اس نے جاری رکھا۔ سلطان محمود غزنوی یہ پہلا مسلمان حکمران کہہ سکتے ہیں جس نے پنجاب سمیت شمالی ہندوستان کے بہت سارے علاقوں کو زیر نگین کیا اور پھر اپنی حکومت کی بنیاد رکھی، جو تقریباً 211 سال تک چلتی رہی۔ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے اس لحاظ سے کہ کوئی حملہ آور آئے اور حملے بھی کرے، لوٹ مار بھی کرے، جیسے بے شک ہم اس سے ڈھنائی کریں لیکن یہی حقیقت ہے، اور پھر اس کے بعد ایک سلطنت کی بنیاد بھی رکھے، اور وہ سلطنت اس کی اپنی سلطنت یعنی غزنی سے بھی زیادہ دیر تک قائم رہے۔ تو آئیے چل کے دیکھتے ہیں کچھ تھوڑی سی روشنی۔ محمود غزنوی کے بعد محمود غزنوی کی ڈیتھ ہوئی 1030 عیسوی میں یا 31 عیسوی میں، اور اس کے بعد اس کا بیٹا مسعود غزنوی تخت نشین ہوا۔ اگر حقیقت پہ جائیں جو واقعات رونما ہوئے تو ان میں یہ کہ مسعود غزنوی اور اس کے دوسرے بیٹے محمد کے درمیان لڑائی ہوئی۔ محمد تخت نشین ہوا تھا انیشلی، لیکن مسعود غزنوی نے جنگ کے ساتھ یا جنگ کے نتیجے میں محمد غزنوی کو شکست دی، اور بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسے اندھا کر دیا اور پھر سلطنت سنبھال لی۔ تو جناب مسعود غزنوی کے بعد اس کا بیٹا مودود غزنوی، سلطان مودود غزنوی یہ حکمران ہوا، اور اتفاق ایسا ہے کہ سلطان مودود غزنوی اپنی اوائل عمری میں لاہور کا حاکم بھی رہا تھا، اور اس کا تعلق ملک ایاز تھا۔ یوں اس کی لاہور کے ساتھ رغبت کافی زیادہ تھی، اور لاہور کی ریسٹوریشن میں اس کا کردار بھی بہت زیادہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی دور میں یعنی مودود کے دور میں ہی حضرت داتا علی حجویری لاہور تشریف لائے، اور ان کے ساتھ اور بھی ایسے اولیاء اللہ تھے جنہوں نے اسلام کا پیغام پھیلایا، اور یہ اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ جاری ہوا۔ اس دوران میں اور بھی بہت سے شعراء کرام بھی یہاں پہ آئے اور یہاں پہ مقیم ہوئے لاہور میں۔ تو ایک طرح سے لاہور اور غزنی کا آپس میں بہت گہرا رشتہ ہو گیا۔ مودود غزنوی کے بعد اس کے بیٹے سلطان ابراہیم غزنوی سلطنت پر آئے اور وہ سلطان بنے، اور اس کے بعد سلطان مسعود الکریم غزنوی بنے۔ یہ کہہ لیں کہ یہاں تک پہنچتے پہنچتے غزنوی سلطنت کافی طاقتور ہو چکی تھی اور اپنے پیک کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے بعد کا دوران یا دورانیہ اس کے ڈکلائن کا، زوال کا ہے۔ اس کے بعد بہرام غزنوی اس کے بیٹے تھے، یعنی مسعود الکریم کے وہ سلطان بنے، اور بہرام غزنوی کے دور میں ہی غوریوں کی طاقت اتنی زیادہ بڑھ گئی غزنی اور اس کے ارد گرد کہ انہوں نے جینا حرام کر دیا غزنوی خاندان کا، اور غوری طاقتور ہونا شروع ہو۔ شہاب الدین غوری بعد میں حکمران بھی بنے، ہندوستان کے بھی اور کابل اور غزنی کے علاقوں کے بھی۔ اور اسی دور میں جب انہوں نے مختلف جنگوں میں غوریوں نے غزنویوں کو شکستیں دیں تو پھر یہ مجبوراً وہاں سے یعنی غور سے نکل آئے، غزنی سے نکل آئے، اور یہ لاہور کو انہوں نے مکمل پایا تخت بنا لیا تھا۔ خسرو بادشاہ یا خسرو غزنوی جو بہرام غزنوی کے بیٹے تھے، انہوں نے لاہور کو ہی اپنا کیپٹل بنایا اور پھر یہیں پہ وہ مقیم رہے۔ خسرو کے بعد ان کے بیٹے خسرو ملک بادشاہ بنے، اور یہ پھر آخری بادشاہ تھے۔ یہ 1192 کی بات ہے جب یہ سلطنت ختم ہو گئی، یعنی غزنی سلطنت اور محمود غزنوی کا خاندان کی سلطنت ختم ہو گئی اور اس کی جگہ غوری آ گئے۔
اور غوری شہاب الدین غوری بھی لاولد تھا، یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، جانشین اس کا اپنا نہیں تھا، تو اس نے اپنے ایک جرنیل اور غلام قطب الدین ایبک کو ہندوستان کی مقبوضات کا سربراہ یا سلطان بنا دیا۔ یوں سلطان قطب الدین ایبک کو پہلا ہندوستان میں پہلا مسلمان بادشاہ کہا جاتا ہے، اور اس کا مقبرہ لاہور میں ہی ہے، قطب الدین روڈ پر یا ایبک روڈ پر۔ یہ کنیکٹ کرتا ہے انارکلی کو پیسہ اخبار والی گلی کے ساتھ، اور یہاں پہ ہی ان کا مقبرہ ہے۔ لاہور میں یہ پہلے یعنی بادشاہ ہیں جو پہلے یہاں پہ کہتے ہیں دفن ہیں، اور ان کا مقبرہ بہت بعد میں بنا۔ نشاندہی قبر کی تو بہت پہلے کی ہو چکی تھی، لیکن مقبرہ بہت بعد میں بنا ہے۔ یہ وہ دورانیہ یعنی سلطان محمود غزنوی کی اولاد کا جو 211 سال جن میں کہتے ہیں، اس میں ہی لاہور کو ترقی ہوئی۔ لاہور ایک کیپٹل کے طور پر بھی رول پلے کرتا رہا، اور لاہور میں دیگر صنعت و حرفت وغیرہ بھی رواج پاتے رہے، اور اس دوران میں کئی شعراء کرام یہاں لاہور میں مقیم ہوئے۔ لاہور میں ادب، فنون اور یہ ساری چیزیں جب فروغ پا رہی تھیں تو لاہور ایک ترقی یافتہ، آپ کہہ سکتے ہیں اس دور کا ایک ترقی یافتہ شہر تھا، اور 1192 تک پہنچتے پہنچتے یہ اتنا ترقی یافتہ ہو چکا تھا کہ اس وقت کے بادشاہ یعنی قطب الدین ایبک نے جو 1206 میں بادشاہ بنا تھا، سلطان محمد شہاب الدین غوری کی وفات کے بعد، جس کو گکھڑوں یا کھوکھروں نے یہ چکوال کے قریب یا سالٹ رینج میں ایک لڑائی کے درمیان مار دیا تھا، اس کے بعد یہ بنے۔ ان کا جہلم ضلع جہلم میں ہے مقبرہ بھی قطب الدین شہاب الدین غوری کا۔ تو یہ ہے جناب کہانی اس خاندان کی، غزنوی خاندان کی، اور اس کے بعد کے ادوار بھی ہم ڈسکس کریں گے، بلکہ غزنوی خاندان کے بھی ہم فردن بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن وہ بعد میں کریں گے کیونکہ یہ بہت دلچسپ ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ کیسے ایک نئی تہذیب نے جنم لینا شروع کر دیا ہندوستان میں۔ گو کہ اس کے اوپر سوالیہ نشان بھی اٹھائے جاتے ہیں کہ یہ انویڈرز کے طور پر آئے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ علوم و فنون بھی لائے تھے، اور انہوں نے نہ صرف وہاں کے علوم و فنون کا یہاں پہ فروغ دیا، بلکہ یہاں کے علم بھی ان کے ساتھ بھی امتزاج کیا۔ تو البیرونی کی کتاب الہند اس لحاظ سے بڑی نمایاں ہے، جو محمود غزنوی اور مسعود غزنوی کے دور میں لکھی گئی، اور ان کی دوسری کتاب کیا، قانون مسعودی، یہ بھی بڑی دلچسپ ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ کو کبھی موقع ملے تو یہ کتابیں پڑھیں، اور پھر فیڈ بیک دیں کہ کیسے ان کا اثرات ہیں ہماری تہذیب پر اور آج کے دور پر۔ والسلام۔